السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے. کلاس 10th کے لیے بیٹا. تو اس میں یہ ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی شروعات کہاں سے ہوئی اس JNK میں. اور اس میں یہ بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی, پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کی میننگ کیا ہے, تو یہ کیسے وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ اس کے مین کچھ کریکس جو ہمیں پڑھنے ہیں آج. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کی گروتھ نہ کب سے یہاں پہ شروع ہو گئی کشمیر میں, نا اس کی شروعات کب سے ہوئی. تو جب ہم کشمیر کی بات کریں گے, جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں گے, تو یہاں پہ جو یہ پولیٹیکل پروسیس کی شروعات, جو اس پولیٹیکل پارٹی کی شروعات جو ہوئی تھی, تو پہلے یہاں پہ ہم کہیں گے 20th سینچری کے آس پاس ہی, مطلب مہاراجہ گلاب سنگھ نے نا یہاں پہ اس اسٹیٹ کی باغ دوڑ سنبھالی, اس اسٹیٹ کو وجود میں لایا. تو اس کے بعد 20th سینچری میں ہی ایک پروسیس شروع ہو گئی ہے. تو پولیٹیکلی مطلب یہاں پہ پہلے تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کوئی وجود میں نہیں تھی نا. اس کے بعد نا کچھ سمے بعد ایک پارٹی وجود میں آئی, یہ 1904 میں نا وجود میں آئی. تو اس پارٹی کا نام کیا تھا, ڈوگرا سبھا تھا اس پارٹی کا نام. اور اس کا ہیڈ جو تھا اس کا نام تھا ہنس راج مہاجن. یعنی اگر ہم کہیں گے کہ کشمیر میں پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد کس نے ڈالی, پولیٹیکل پارٹی جو پہلی وجود میں آئی کون سی آئی, ڈوگرا سبھا آئی. تو کس نے اس کی باغ دوڑ سنبھالی تھی اس وقت, ہنس راج مہاجن نے. یہ کب کی بات ہے, یہ 1904 میں. اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہو کہ نان کوآپریشن موومنٹ, ستیا گرہ وغیرہ کانگریس کے جو ہندوستان میں اس وقت چل رہا تھا, آزادی کی جنگ چل رہی تھی, تو اس وجہ سے نا بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آ گئی. اسی طرح سے کانگریس وغیرہ, یہ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ بھی ایک پارٹی وجود میں آئی جس کو ہم نیشنل, اس وقت وہ نیشنل کانفرنس نہیں تھی, تو اس کا وجود انہی دنوں میں یہاں پہ بھی نمودار ہوا. تو 1920 میں کیا ہوا کہ 1926 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں پہ فیکٹریوں کا, دوسری چیزوں کا, تو جو یہ فیکٹریز وغیرہ یہاں پہ حضوری باغ میں وغیرہ جگہوں پہ نا, تو اس سے کیا ہو گیا, تو اس سے یہ ہوا کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ نہیں جی, یہ جو فیکٹریز یہاں پہ لگے ہیں, یہ جو سی چیزیں یہاں پہ آئی ہے, تو اس کے خلاف وہ اسمبل ہوئے. تو انہوں نے اس کے خلاف ایجیٹیشن شروع کی. تو 1931 میں اسی طرح سے یہاں پہ ایک پارٹی کی بنیاد پڑی. اس پارٹی کو کیا کہتے ہیں, آل JNK مسلم کانفرنس. تو اس مسلم کانفرنس کی بنیاد یہاں پہ کشمیر میں ہوئی. تو اس کے بعد اسی مسلم کانفرنس کا نام تبدیل ہو کے نا نیشنل کانفرنس پڑ گیا. اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہو PDP, BJP وغیرہ, یہ جو پارٹیز ہیں یہ وجود میں آ گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو یہاں پہ شروع ہوا, پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم, یہ 20ویں صدی میں شروع ہوا. یہ کہاں سے شروع ہوا, ڈوگرا سبھا سے شروع ہوا. تو اس کے بعد دوسری چیزیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی, اس پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت کیوں پڑی. کیونکہ اس سے نا, اس پولیٹیکل پارٹی سے نا, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ڈیموکریسی میں. اس انسٹیٹیوشن سے نا لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اس انسٹیٹیوشن سے لوگوں کو عزت اور ان کا وقار کی, ان کے وقار کی, ان کی عزت کی بات ہوتی ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے, مطلب اس چیز کی وجہ سے, اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے نا ایک قانون بھی, جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایسی پارٹیز ہونی چاہیے. یہ ایک پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے, ملٹی پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. اور جتنی پارٹیاں زیادہ ہوں گی, ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس سے لوگوں کو کیا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہے. تو اس پارٹی میننگ کیا ہے, اس پولیٹیکل پارٹی کی میننگ کیا ہے. ایک گروپ ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے یہ ایک گروپ ہے. اور اس گروپ میں نہ لوگ ہوتے ہیں جو اکٹھے آ کے نہ کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشنز کو, اور پاور کو گین کر کے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ حکومت چلاتے ہیں. یعنی a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. یعنی ان کا کام یہی ہے کہ گروپ کے یہ الگ نہیں ہوتے ہیں, یہ گروپ میں ہوتے ہیں. تو ان کے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے, ان کا یہ مینیفیسٹو ہوتا ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہے. تو پھر اکٹھے ہو کے نا یہ الیکشن میں آ جاتے ہیں. پھر الیکشن میں لوگوں کی رائے کو لے کے نا یہ گورنمنٹ کو بناتے ہیں.
تو اس سے سوسائٹی میں بہت ان کا سوسائٹی پہ بہت زبردست اثر پڑا ہے، اس سے سوسائٹی کو بہت زیادہ مطلب فائدہ ملا ہے اس پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے، ان کا وجود میں آنے کی وجہ سے نا اس میں زبردست اثر پڑا ہے۔ تو اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے بیٹا، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے لوگوں کا ہونا تو لازمی ہی لازمی ہے، ان کا ہونا تو لازمی لازمی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس، اگر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہو، اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے، تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، یعنی آپ کہاں پہ لوگ لے جاتے ہو، لوگوں کو کس چیز کا درس دیتے ہو، کس چیز کا سبق دیتے ہو، کون سی آئیڈیالوجی ہے آپ کی۔ تو یہ آئیڈیالوجی کا ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے لازمی ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، اور آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایسے لوگ، ایسے لیڈر، یعنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لیڈرز ہونا چاہیے، لیڈرز ہونے چاہیے، یعنی جو پارٹی آپ سٹینڈ کرتے ہو اس کے لیے اس کے قائد ہونے چاہیے، اس کو چلانے والے ہونے چاہیے، بہت زبردست آدمی ہونے چاہیے جو لوگوں کو دلوں کو جانے، جو ان کی رائے کو جانے، جو ان کی رائے کو سمجھے۔ تو اس کے لیے نا لیڈرشپ کا ہونا بھی لازمی ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک چیز ضروری ہے جس کو ہم ممبرس کہتے ہیں، یعنی اس کے ایکٹیو ممبرس جو چلتے پھرتے ہو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، جو ان کا مینیفیسٹو لوگوں تک پہنچانے والے ہو، یعنی جو لیڈر کی آئیڈیالوجی ہو، لیڈر کا سوچ ہو، اس سوچ کو لے کے نا وہ ان کو لوگوں کے پاس جانا ہے، اور لوگوں کے پاس کون جائیں گے؟ جو ایکٹیو ممبرس اس پارٹی کے ہوں گے۔ تو وہی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آئیڈیالوجی، لیڈرس، ایکٹیو ممبرس، اور اس کے بعد نا اور ایک لاسٹ چیز ہے جس کو ہم فالوورس کہتے ہیں، یہ فالوورس کا ہونا بھی لازمی ہے بیٹا۔ پولیٹیکل پارٹی کا وجود کہاں سے آیا؟ جموں کشمیر میں، یہاں پہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے یہاں پہ کہ اسی میں ڈوگرا سبھا کا وجود آیا، اسے اس کا وجود ہنس راج مہاجن نے ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے بولا، یہ سنا یہاں پہ کہ جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کا وجود آیا، اس کے بعد نیشنل کانفرنس، وہی نام نیشنل کانفرنس میں بدل گیا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھتے ہو کانگریس، پی ڈی پی وغیرہ جو پارٹیز آپ دیکھتے ہو۔ اب میں نے یہ بتا دیا کہ پولیٹیکل پارٹی کا ہونا ضروری کیوں ہے، یہ ضروری ہے اس سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ، لوگوں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے، اس سے لوگوں کی مطلب زیادہ تر جو انٹرسٹ ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو ایک پارٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی سسٹم میں، کسی بھی اسٹیٹ میں ملٹی پارٹی کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس کا میننگ، اس کی میننگ کیا ہے؟ میننگ یہی ہے کہ ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا جو اکٹھے ہو کے الیکشن میں حصہ لے کے نا گورنمنٹ بناتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کون سے کمپوننٹس ہونے ضروری ہے، اس کا میں نے بتا دیا کہ آئیڈیالوجی، لیڈرشپ اور ایکٹیو ممبرس، فالوورس یہ ہونے لازمی ہے۔ خدا حافظ۔